رومنز 3:28 میں لکھا ہے کہ ایک شخص خدا کے ساتھ ایمان سے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے، نہ کہ شریعت پر عمل کرنے سے۔ لیکن ٹھہرے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان مردہ ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں یسوع نے گنہگاروں کے لیے جان دی۔ تو یہاں سوال یہ ہے، اگر سچے ایمان کا مطلب گناہ نہ کرنا ہے تو یسوع نے کس کے لیے جان دی؟ اور اگر ہر کوئی گنہگار ہے تو حقیقی ایمان کس کے پاس ہے؟ بے گناہ کو قصوروار کو بچانے کے لیے مارنا انصاف نہیں، یہ مایوسی ہے۔ لیکن خدا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ایماندار دل نہیں مانتا کہ انہیں معاف کر دیا جائے کیونکہ کسی اور نے تکلیف اٹھائی تھی۔ لوگوں نے یسوع کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے خدا بنا دیا، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے ایک بندے تھے۔ بائبل میں کئی بار کہا گیا ہے کہ یسوع نے خدا سے دعا کی، اس کے سامنے جھکے اور اسے عظیم تر کہا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گرے اور دعا کی، میتھیو 26:39، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ لوک 22:42، باپ مجھ سے بڑا ہے۔ جان 14:28۔ لہٰذا اگر یسوع واقعی خدا تھے تو وہ دعا کس سے کرتے تھے؟ انہوں نے سجدہ کیوں کیا؟ خدا کیسے کہہ سکتا ہے کہ کوئی دوسرا اس سے بڑا ہے؟ جو شخص دعا کرتا ہے وہ اس سے مختلف ہوتا ہے جس سے دعا کی جا رہی ہے۔ اسلام اس الجھن کو دور کرتا ہے۔ یسوع خدا نہیں ہے، وہ خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں بہت سے لوگوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج میں نے تجھے پیدا کیا، زبور 2:7۔ یہ آیت حضرت داؤد کے بارے میں ہے۔ ابتدائی بائبل کے متون میں یہ اصطلاح مجازی تھی، لفظی نہیں۔ تو یہ جملہ یسوع کے معاملے میں لفظی کیوں لیا گیا؟ جیسا کہ جان 5:18 میں واضح طور پر لکھا ہے، اسی وجہ سے یہودی اسے مارنے کی اور بھی زیادہ کوشش کرنے لگے۔ نہ صرف وہ سبت کا دن توڑ رہا تھا بلکہ وہ خدا کو اپنا باپ کہہ کر خود کو خدا کے برابر بنا رہا تھا۔ اس وقت مذہبی رہنما سمجھتے تھے کہ یسوع اس فقرے کو مجازی طور پر استعمال نہیں کر رہے تھے، وہ الوہیت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ میں اور باپ ایک ہیں، جان 10:30۔ لفظی یا مجازی؟ اگر یسوع کو غلط سمجھا گیا تھا تو انہوں نے وضاحت کیوں نہیں کی کہ نہیں میں خدا نہیں ہوں، میں مجازی طور پر کہہ رہا ہوں؟ لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دعوے کو تقویت دی۔ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو مجھ پر ایمان نہ لاؤ، لیکن اگر میں کرتا ہوں اگرچہ تو مجھ پر ایمان نہیں لاتے، کاموں پر ایمان لاؤ، تاکہ آپ جان سکیں اور سمجھ سکیں کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ جان 10:37 سے 38 تک۔ یہ استعاراتی عاجزی نہیں ہے، یہ وجودی وحدت ہے، مشترکہ جوہر کا دعویٰ۔ لہٰذا جب یسوع نے دعا کی تو مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا نہیں تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ اپنے محبت بھرے تعلق کا اظہار ایک حقیقی انسانی طریقے سے کیا۔ یہ کوئی تضاد نہیں، یہ عاجزی کے ذریعے خدا کی قربت کا اظہار ہے۔ عیسائی کہتے ہیں مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی بات انہی کی زبانی ہے۔ وہ ان لوگوں کی بات کی نقل کرتے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہوئے تھے۔ یہ پہلے کافر کون تھے؟ یونانی اور رومی مشرکین۔ جملہ خدا کا بیٹا یونانی اساطیری کہانیوں سے بہت ملتا جلتا ہے، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ زیوس دیوتاؤں کا باپ ہے۔ ہرکولیس زیوس اور ایک انسانی عورت کا بیٹا ہے۔ وہ جزوی طور پر الوہی، جزوی طور پر انسان ہے۔ پرسیس، ایکلیس اور تھیسیس جیسے کردار اسی نمونے کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک خدا ایک انسانی عورت کا انتخاب کرتا ہے، ایک الوہی بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ ایک مشن کے ساتھ زمین پر رہتا ہے، اسے سر بلند کیا جاتا ہے۔ مشترکہ موضوع یہ ہے کہ الوہی باپ نیم الوہی بیٹا انسانوں کے ساتھ تعامل۔ یہ باپ بیٹا روح القدس کے عیسائی ڈھانچے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس خیال کا ارتقاء سکندریہ اور انطاکیہ جیسے ہیلینیائی فکری مراکز سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ قرآن اس ثقافتی بگاڑ کو بے نقاب کرتا ہے۔ لوگوس کلمہ کا تصور جسے یوحنا کی انجیل میں مرکزی حیثیت دی گئی ہے، خالصتاً ابراہیمی خیال نہیں ہے، یہ یونانی فلسفے سے بہت متاثر ہے۔ ابتدائی میں یہ کلمہ لوگوس تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا۔ جون باب نمبر 1 آیت نمبر 1۔ یہ پوری مذہبی ساخت ہیلینیائی بنیاد پر کھڑی ہے۔ یسوع کو خدا کا بیٹا کہنا اصل میں استعاراتی تھا، لیکن وقت کے ساتھ یونانی اساطیری اثر و رسوخ کے تحت یہ جملہ لفظی ہو گیا، پھر چرچ کے عقیدے کا حصہ بن گیا اور بالآخر انجیل کے متون میں شامل کر دیا گیا۔ جی ہاں، ہرکولیس اور پرسیس جیسی شخصیات ایک مانوس نمونے کی عکاسی کرتی ہیں، ایک الوہی باپ، ایک انسانی ماں اور ایک نیم الوہی بیٹا۔ لیکن مماثلت کا مطلب مساوات نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ اصطلاح لوگوس کی یونانی فلسفے میں مماثلتیں ہیں، تاہم یہ کسی قسم کی نقل نہیں ہے، بلکہ یہ یہودی دینیات کا ہیلینیائی زبان کے ساتھ امتزاج ہے۔ یوحنا کی انجیل اس موجودہ فریم ورک پر استوار ہے، ابدی سچائیوں کو ایسی زبان میں بیان کرتی ہے جسے یہودی اور یونانی دونوں سمجھ سکتے تھے۔
یہ خیال کہ لقب خدا کا بیٹا بعد میں شامل کیا گیا تھا جدید تنقیدی مطالعے میں ایک عام نظریہ ہے، لیکن یہ کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں اور نہ ہی علمی اتفاق رائے ہے۔ ابتدائی عیسائی پریکٹس پہلے ہی ایک تثلیثی نمونہ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر دیداچے پہلی صدی کے آخر میں اور ابتدائی کلیسائی علماء کی تحریریں ظاہر کرتی ہے کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کو پکارنے کا طریقہ بالکل شروع سے ہی مضبوطی سے رائج تھا۔ مرکز 1:1 جسے عام طور پر قدیم ترین انجیل سمجھا جاتا ہے اس طرح شروع ہوتی ہے: یسوع مسیح خدا کے بیٹے کی خوشخبری کا آغاز۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تثلیث کا عقیدہ کاؤنسلز نے ایجاد نہیں کیا تھا، کاؤنسلز نے صرف تصدیق کی، جس کا ابتدائی عیسائی برادریاں پہلے سے ہی اقرار کر رہی تھیں۔